अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान पाकिस्तान के अंदर डिप्लोमेटिक सरगर्मी देखी गई और बरतानिया की हाई कमीशन कहेंगे, ठीक है, वो जो है वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत से मिली। PMLN ने उसको सेलिब्रेट किया। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात को, और मरीम भी वहाँ पे मौजूद थी। पीपल्स पार्टी के जो कायद हैं जनाब आसफ़ अली ज़रदारी, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी ने उस पर ज़्यादा रोला नहीं डाला, तो मेरा मतलब है कि वो कोई ज़्यादा इतना सेलिब्रेट नहीं हुआ। इसी तरह अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं वो भी नवाज शरीफ साहब से मिले और ज़रदारी साहब से भी मिले, और इस दौरान पीपल्स पार्टी ने फिर उनकी मुलाकात का रोला नहीं डाला और PMLN ने कली लात ते तमाल पाई कि देखो जनाब, साड़ा चूँकि वज़ीर आज़म आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। अच्छा, ये रूटीन की मुलाकातें। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिल जलों ने कहा कि क्या अमेरिका में इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान के एम्बेसडर वहाँ पे मिल सकते हैं? जी मिल सकते हैं, और मिलते हैं। इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी के तकर्रर शुदा वो एम्बेसडर साहब जिन्होंने साइफ़र लिखा था, और जिस साइफ़र की बुनियाद के ऊपर इमरान ख़ान साहब आज अपनी सियासत लेके खड़े हुए हैं, आपको अगर नहीं याद तो मैं याद दिलाए देता हूँ। वो जाके मिले थे ट्रंप से। वो बदबख्त आदमी है कि जिसने बाकायदा ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन चलाई। ट्रंप के फंड रेजर के अंदर सफारतकार शरीक नहीं हुआ करते, आम लोग शरीक होते हैं, लेकिन वो ट्रंप के फंड रेजर के अंदर उनको लेके जाता रहा। ठीक है, समझिएगा। और यही वजह है कि बाइडन जब जीत के आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाया, इमरान खान को तो बिल्कुल ही नहीं लगाया, बेचारा पिट बैठा। इतने के लोग इन्होंने डाले हैं दरमियान में कि किसी तरह बाइडन मेरा फ़ोन सुन ले या मुझे कॉल कर ले। नहीं किया उसने। ठीक है, कैसे कर लेता भाई? जिसके खिलाफ आप कैंपेन चलाते रहे हों, आपका पसंदीदा सफ़ीर, हैंड पिक्ड चूज़ा आपका चमाट जो है वो वहाँ पे बाकायदा इलेक्शन के जलसों में जाता हो। अमेरिकन हुकूमत को बाकायदा हमें कहना पड़ा कि की चवला मारन डे हो, क्यों जा रहा है ये ट्रंप के उसके अंदर। उस वो एम्बेसडर साहब, वो क्या है नाम उनका, समथिंग मजीद, वो वहाँ पे जाते थे बाकायदा। वो तो खैर इतने गलीज़ आदमी थे कि वो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी के जो फंड रेजर होते हैं, जो शौकत खानम की जो अदारा जाती मामला थे, उनके ऊपर एम्बेसी के खर्चे से इश्तिहार दिया करते थे अमेरिका के अखबारात के अंदर। ठीक है ना, वो तो इतने बड़े यूथिए थे, और अमेरिकन ने सही चूज़ किया था उनको कि ये भेजेगा ये वाला साइफ़र और इमरान खेल जाएगा इसके ऊपर, और इमरान खेल गया। ठीक है, अमेरिकन ने तो रेस्क्यू करने की कोशिश की थी ना। इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी जिस तरह के उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, उस पर मुश्किल आई, तो ये साइफ़र बाकायदा एक प्लान मूव थी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, अमेरिकन की तरफ से रेस्क्यू प्लान था कि ये साइफ़र लहराएगा और हीरो बन जाएगा वहाँ पे, और इमरान खान साहब की पूरी सियासत उसके ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, अब जनाब जो है वो ये जिन जहनी माजूरों को या याददाश्त के कमज़ोर गजनी साहिबान को, गजनियों को और गजनियान को ये याद नहीं आ रहा कि कोई एम्बेसडर जो है वो दूसरे मुल्क के मुकामी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं किया करता। वो उन साहब की ट्रंप और बाइडन के इलेक्शन में की गई सरगर्मियों के ऊपर ज़रा गौर फरमा लें और नोट फरमा लें कि वो उस वक्त क्या करते रहे। तो ये होता है, ये एक नॉर्मल प्रोसीडिंग है जो मुस्तकबिल के अंदर पार्टियां इक़्तिदार में आने वाली हैं, वो उनसे जाके मिलते हैं, उनसे एजेंडा डिस्कस करते हैं कि भाईजान आपका हमारे बारे में क्या ख्याल है, आप ज़रा हमारा ध्यान रखिएगा, हमारे आपके साथ पुराने ताल्लुकात हैं। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब जब वापस आए हैं तो नवाज शरीफ साहब से चाइना के भी एम्बेसडर की एक मुलाकात है, जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, तो वो भी उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे उनसे। अमेरिका के एम्बेसडर भी उनसे मिले हैं, और बरतानिया की हाई कमिश्नर भी मिल के गई हैं अब आके। तो बड़ी कुव्वतें जो हैं जिनकी रकमें लगी हुई हैं इधर, वो आके
پوچھنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جناب آپ فیوچر میں کیا کریں گے. ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہمارے سفراء اگر اپنا کام کرنا جانتے ہوں, کوئی لٹیر جرنیل نہ ہو, مطلب جنہوں نے جا کے وہاں پہ عیاشی کرنی ہوتی ہے یا نئے پلاٹ ڈھونڈنے ہوتے ہیں, وہ اگر نہ بھی ہوں تو پروفیشنل اگر ڈپلومیٹ ہو تو وہ اس طرح کی سرگرمی کرتا ہے, وہ ملنے جاتا ہے ان سے. ٹھیک ہو گئے. تو خیر یہ جو ہے یہ ایسے ہی آ گیا. اب ان ملاقاتوں کا مطلب کیا ہے؟ ان ملاقاتوں کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیے برطانیہ اور امریکہ کی ملاقات کو تو آپ ایک ہی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں, کیونکہ برطانیہ لٹرلی امریکہ کا پوڈل بن چکا ہوا ہے, اور وہ تو ملاقات دونوں کو آپ ایک ہی لیول پہ دیکھیں گے. چائنیز سفیر کی جو ملاقات ہے اس کو آپ سی پیک کے تناظر میں دیکھیں گے. میرا خیال ہے یہ تینوں ملاقات سی پیک کے تناظر میں ہی ہوئی ہیں, کیونکہ امریکن کا خیال ہے کہ پاکستان سی پیک کے اوپر آگے نہ بڑھے, اور یہاں سے چائنا کو جو امیڈیٹ رسائی ملتی ہے, ایک ٹوٹا ہی ہے نا گلگت بلتستان میں سڑک کا, اگر وہ بھی موٹر وے بن جاتی ہے, 2-4 ٹنل بن جاتی ہیں, تو پھر تو چائنیز جو ہیں وہ سنکیانگ سے 24 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچتے ہیں بائی روڈ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو انہوں نے یورپ کو بھیجنی ہے, اگر کوئٹہ سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان والا ٹوٹا بن جاتا ہے ریل کا, تو ریل کے ذریعے چائنا حویلیاں پہ جا کے اپنا کنٹینر رکھے گا ٹرین کے اوپر, اور ٹرین یورپ تک جائے گی. یہ اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ پوچھنے آتے ہیں نا کہ بھائی جان آپ کے مستقبل کے ارادے کیا ہیں, آپ کیا کریں گے. اور نواز شریف نے وہی کہا جو اس کو کہنا چاہیے تھا, جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے, جو امریکن نے پریس ریلیز جاری کی ہے. اب اس کے اندر جو ہیں اب دیکھیں نا, صابر شاکر صاحب جو ہیں ان کو انگریزی کا ایک لفظ اس میں بڑا بھا گیا. اور صابر شاکر صاحب کی انگریزی تو آپ جانتے ہیں نا, جس کی دنیا بھر کے اندر دھوم ہے. گورے ان سے ٹیوشن لینے آتے ہیں فرینچ کی, وہ لوگ ان کو انگریزی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو گورے کہتے ہیں وی ڈونٹ نو فرینچ. تو وہ انہوں نے جناب وہ پولیٹیکل ایکٹر کا ترجمہ کر کے اردو کے اندر ڈال دیا. اب ظاہر ایکٹر کا مطلب ہوتا ہے فائل, اور فائل جو ہوتا ہے وہ ایکٹر ہی بنتا ہے. اب فکرہ تو یہاں پہ میرے منہ سے نکلنے لگا تھا کہ مفعول حضرات کو فائل کا کیا پتہ, لیکن میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے خیر یہ اس کے اوپر بڑا فن اڑانے کی کوشش کی. بہت سارے لوگوں نے ان کی کلاس لی, لیکن موٹی سکن ہے ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. جس طرح میاں مصطفیٰ صادق صاحب جو تھے, وہ چھوٹی موٹی ہمارے جیسے رپورٹرز کی تنقید جو تھی اس کو سنی انسنی کر دیا کرتے تھے, اور سنی انسنی کر کے ہی بھٹو کی وزارت بھی انجوائے کر گئے اور ضیاء الحق کی وزارت بھی انجوائے کر گئے وہ, اور کانسٹیچوئنسی بھی کوئی نہیں تھی, نان الیکٹڈ وزارت انہوں نے دونوں کے اندر انجوائے کی, اگر آپ کو یاد ہو تو. یہ ان کے داماد ہیں, تو اسی لیگیسی کو انہیرٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے اس کے اوپر مذاق اڑایا نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا, کہ ان کو پولیٹیکل ایکٹر لکھا گیا ہے امریکہ کی پریس ریلیز کے اندر. اچھا, یہ دونوں ملاقاتیں جو ہیں اس کے دوران یوتھیوں نے, بلکہ چودھری پرویز لائی نے خبر چھوڑی کہ جناب امریکن اور IMF کے لوگ اور ورلڈ بینک کے لوگ جو ہے وہ جیل میں عمران خان سے ملنے آتے ہیں. اچھا, جیل میں جو وفد امریکیوں کا ملنے آیا تھا وہ دنیا بھر کے اندر ایسے مسیحی جو کہ بلاسفیمی کے تحت قید ہوتے ہیں یا سزا میں ہوتے ہیں یا ان کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں, ان سے ملنے کے لیے جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر یہ انہوں نے شور مچا دیا کہ امریکی عمران خان سے ملنے آ گئے, امریکی عمران خان سے ملنے آ گئے. تو یہ شور کس پرسپیکٹو میں مچایا گیا؟ یہ شور اس پرسپیکٹو میں مچایا گیا کہ دنیا کے جو سفراء ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کی سیاسی قیادت سے ملنے آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر اب PTI نے کہنا تھا انہوں منو تو سانو بھی گنو, تو انہوں نے وہ پھر اپنا وہ شور مچایا. دیکھیے یہ روٹین کی ملاقات ہیں, یہ ہر الیکشن سے پہلے ہر ملک کے اندر جتنے جس کے گوڑے اچھے تعلقات ہوں گے, اور وہاں پہ اگر کوئی بھی کسی لیول کی جمہوریت ہوگی تو اس سے پہلے وہ جا کے ان سیاسی لیڈروں سے ملتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر یا اپنے سائفر کے اندر لکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان سے جا کے ملے ہیں, ان موضوعات کے اوپر تبادلہ خیال ہوا ہے, اور ان کا خیال یہ ہے تاکہ وہ اپنے ملک کی اس ملک کے بارے میں جہاں پہ وہ سفیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, پالیسی جو بھی ہو اس کی تشکیل کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں. بہرحال جی, میاں نواز شریف صاحب کی آمد ہے, لوگ ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں.
اور غیر ملکی سفراء جو ہیں ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک اور سفیر آئے گا ملنے کے لیے ان کو ابھی، اور وہ ہوگا کس کا، میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں، ملائیشیا کا۔ اور ملائیشیا کے سفیر نے آ کے یہی کہنا ہے، اور ان کی زیادہ ملاقات جو ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ہوتی ہے، اور انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ایم سی بی بینک جو ہے یہ آپ نے میاں منشا سے چھین کے حسین لوائی کو نہیں دینا، کیونکہ اس میں ہم نے 40% شیئر خرید لیے ہوئے ہیں۔ پچھلے 20 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو ملائیشیا کے ایمبیسڈر 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے کہ جی میاں منشا نے کچھ نہیں کہنا، ایم سی بی کے 40% شیئر ہمارے پاس ہیں، اور آپ نے یہ بینک چھین کے تو حسین لوائی کو نہیں دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پہلے تماشا لگتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کسی بڑے ملک کا اتنا بڑا سٹیک ہو کہ وہ آ کے پاکستان کی قیادت کے مستقبل کے ارادوں کے اوپر اپنی رائے جو ہے وہ جان سکے یا جاننا چاہے۔ بس میں نے کہا یہ ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔